الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل سلطنت بابل جو انتہائی عروج پر تھی اور سلطنت کی مالی حالت مستحکم تھی اور فوجی طاقت بھی بہت زبردست تھی، دولت بے شمار تھی اور امن بھی تھا۔ اس کی وجہ سے اس وقت کے بادشاہ نمرود کے ذہن میں نخوت اور غرور اور تکبر بھر گیا، اور اس نے سلطنت کے سب سے بڑے معبد اعظم میں اپنے سونے کی مورت بنوا کر رکھوا دی اور مخلوق کو حکم دیا کہ اس کا سجدہ کرے اور اسی سے منت و نیاز مانگی جائے۔ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس علاقے میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور بادشاہ کو توحید کی دعوت دینے کی ذمہ داری سونپی، لیکن نہ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو، کیونکہ وہ مصاحب خاص تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کام سے روکا۔ بعد ازاں بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آزمائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو فرمایا اور وہ حکم دیا کہ یا نار کونی بردن و سلاما۔ بعد ازاں جب اس علاقے میں رہنا ناممکن ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر چلے گئے۔ مصر میں اس وقت کے بادشاہ فرعون نے جب حضرت سارہ کی شہرت کو سنا تو اس کے دل میں بدنیتی آئی اور اس نے چاہا کہ میں سارہ سے شادی کر لوں، اور ان کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ اللہ کی خاص بندی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے وہ کرامات دیکھیں جس کے سبب اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور اس کا جسم مفلوج ہو گیا تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے توبہ کی، پھر مہمان نوازی بھی کا حق ادا کیا اور اپنی پیاری بیٹی ہاجرہ جو شہزادی تھی اس کو ان کے ساتھ کر دیا۔ بعد ازاں حضرت سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ جو شہزادی تھی مصر کی، اس کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ ہاجرہ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے۔ مجبور ہو کر اور اللہ کے حکم اور اذن کو سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو ساتھ لیا۔ اس بچے کو مکہ مکرمہ کی اس جگہ پر چھوڑ گئے جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، اس کے ساتھ میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے ان کو چھوڑا، اور اس وقت پوچھنے پر جب انہوں نے کچھ نہ بتایا تو پھر وہ صابر و شاکر بی بی نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو جنبش دی۔ تو پھر اس صابر و شاکر بی بی جو بالکل اس وقت نوجوان تھی، اس نے یہ بات کہی کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چند دنوں میں وہ کھجور کا ایک توڑا اور پانی کی آب مشکیزہ جب ختم ہو گئے تو انہیں اپنی اور اپنے بچے پیارے سے بچے کی جان کی فکر لاحق ہوئی، اور وہ بی بی پانی کی تلاش کے لیے اور وہاں پر پہاڑیوں کے درمیان دوڑی۔ پھر اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنا پر اس زمین پر مارا جہاں ننھا اسماعیل لیٹا ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین نے وہاں سے ایک کنواں جاری فرما دیا
جب کنواں ابلتا ہوا دیکھا تو ہاجرہ بھاگ کر وہاں پر آئیں اور آ کر فوری طور پر اس کے ارد گرد ریت کی دیوار کرنے کی کوشش کی اور اس کو کہا کہ زم زم، جس کا معنی یہ ہے کہ رک جا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہاجرہ کی دعا اور اسماعیل علیہ السلام کی ضرورت کے پیش نظر وہاں پر زمزم کا کنواں جاری فرما دی۔ ادھر اللہ رب العالمین نے بی بی سارہ کو بھی ایک بیٹا اسحاق عطا فرمایا۔ عرب کی سرزمین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام کی سرزمین پر بسایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 13 سال کے ہو چکے تھے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بات آئی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا ذکر کیا تو بیٹے نے بھی نہایت فرما برداری سے عرض کیا، یا اباتی تفعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خاص اذن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا جنت سے بھیجا گیا جس کو ذبح عظیم کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی سچے ثابت ہوئے، یعنی اولاد کی محبت کو بھی قربان کرنے میں، ہجرت کے لیے بھی، اور اللہ کے دین کی دعوت کو بے کم و کاس پہنچانے میں بھی، آگ میں جلائے جانے میں بھی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اس وقت کے مقتدر قبیلے بنو جرہم کی لڑکی سے ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 12 بیٹے عطا کیے، ان کی آبادی پھیلی تو 12 قبیلے بن گئے، اور پھیلتے پھیلتے پورے عرب میں ایک طرف یمن کی سرحد کے ساتھ اور دوسری طرف شام کی سرحد کے ساتھ یہ قبیلے پھیلتے چلے گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک نامور بیٹا جس کا نام کیدار تھا، اس کی اولاد جو مکہ مکرمہ میں آباد رہی، اور اس مقدس مقام جس کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی، اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنا خاص کردار ادا کیا، اور اللہ کے اذن اور حکم سے اس مرکز توحید و ہدایت کی تعمیر کی، اور لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا کہ تم اس گھر کے حج کے لیے آؤ جو امن کا مرکز اور ہدایت کا گہوارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں 2 مراکز ہدایت قائم کیے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے القدس کی تعمیر بھی فرمائی گئی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے 2 مراکز ہدایت قائم فرمائے اور منصب امامت پر فائز کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کو اپنا خلیل قرار دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی امامت کے منصب پر فائز کر دیجئے، تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت واضح انداز میں ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ میرے فرما بردار ہوں گے ان کو تو امامت کے منصب پر فائز کروں گا، لیکن جو لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے ان کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بہت عظیم الشان خدمت اللہ رب العالمین نے لی، اپنے گھر کی تعمیر کروائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ مقام جس پر اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کروائی جاتی تھی اس کو مقام ابراہیم قرار دیا، اور جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے تا قیامت اس مقام کو مقام ابراہیم کے طور پر مشتہر فرمایا اور اسی کو حرم پاک کا مصلی بنا دیا گیا۔ اور اللہ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ذمے یہ کام لگایا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ پھر اللہ کے اذن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر امن کے لیے لوگوں کے لیے رزق کا تقاضا کیا۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اپنے رب سے ہی مناجات اور گزارشات کر رہے تھے کہ کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اللہ کے حضور گزارش کی کہ یا رب العالمین ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول و منظور فرمائیے اور ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بندہ بنائیے، اور ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما دیجئے، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم کام کے دوران ہی اپنے رب سے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین رحمت للعالمین کی دعا بھی مانگ لی کہ یا رب العالمین میری اس نسل میں سے اس رسول کو پیدا فرمانا جو امتوں کا امام ہو، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور کس قدر مقبول ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی کو تا قیامت اپنے بندوں کے لیے پسند فرما لیا۔ ملت ابراہیمی سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا دین ہے، جس کی پیروی بعد ازاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ حضرات محترم، یہود و نصارہ جو اپنے تئیں دنیا کے اعلیٰ ترین حسب نسب سے جوڑتے ہیں، اور ان کی یہ چاہت رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہودی اور نصرانی قرار دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم میرا حنیف بندہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تو ان سے بہت پہلے ہوئی، اور کہ 600-700 سال بعد وجود میں آئے، اور ان کی یہ چاہت ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اللہ کہتے ہیں مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قائم و دائم رکھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے آباء و اجداد حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قائم رکھے۔